نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقہ کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طه و یاسین وعلى آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ عزیز السامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے درباری پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور خراج عقیدت بشکل درود پیش کیجئے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ روز محشر پیاس امت کی بجھاتے جائیں گے، روز محشر پیاس امت کی بجھاتے جائیں گے، جام کوثر رحمت عالم پلاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جن کے دل میں جل رہی ہے عشق احمد کی شمع،
اب اس میں قید نہیں ہے، جن کے دل میں جل رہی ہے عشق احمد کی شمع، نعرے دوزخ سے اسے آقا بچاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے دوزخ سے اسے آقا بچاتے جائیں گے، جب صراط حشر سے گزریں گے عشاق رسول۔ بے شک۔ جب صراط حشر سے گزریں گے عشاق رسول، حضرت جبریل پر اپنا بچھاتے جائیں گے، حضرت جبریل پر اپنا بچھاتے جائیں گے، جام کوثر رحمت عالم پلاتے جائیں گے۔ مہینہ جو چل رہا ہے، جس ماہ مبارک کی آج 16ویں تاریخ ہے، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو اللہ کا ایک محبوب بندہ جو ساری کائنات میں، سارے انسانوں میں، سارے نبی اور رسول کے بعد سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اس کے وصال کی تاریخ ہے، جسے ہم اور آپ یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کے وصال کی تاریخ ہے۔ سارے انسانوں میں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، نبی اور رسول کے بعد سب سے افضل جن کی شان ہے، اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے نبی اور رسول کا تذکرہ کلام پاک میں ملتا ہے۔ نبی اور رسول کے بعد میں سب سے زیادہ اگر کسی کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں 22 جگہوں پر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس ابو بکر صدیق کی عظمت اور ان کی رفعت، ان کے مقام زندگی کوئی مجھ جیسا انسان کیا بیان کر سکتا ہے، جن کا تذکرہ قرآن کے پاروں میں ہو، حدیث کے صفحات میں ہو، فقہا کی زبانوں پر ہو، مفسرین کی تفسیر میں ہو، مصنفوں کی تصنیف میں ہو، مقرروں کی تقریر میں ہو، محرروں کی تحریر میں ہو۔ ارے اس دور کے حضرت تو سارے بولتے ہی رہے۔ 14ویں صدی کے اعلیٰ حضرت جن کی محبت میں صبح و شام بولے، ارے کوئی بولے نہ بولے، ہم سب کے آقا دونوں عالم کے داتا ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر مجھ سے ہے اور میں ابو بکر سے ہوں۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر کی عظمت کا احساس اور ان کی رفعت کا خیال اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ پیارے ابو بکر کی محبت اور تقریب اور ان کی تعظیم میری ساری امت پر اللہ نے لازم قرار دے دیا ہے۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں؟ آپ اپنی ماں کے شکم میں ہیں۔ ماں کا نام کیا ہے؟ ام الخیر سلمہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا نام ہے۔ اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو قحافہ عثمان ہے۔ یہ آگے چل کر کے سرکار کے چھٹے پشت پر حضور کے نسب سے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ اور ایسے پاک باز اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے والوں میں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز والوں میں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے والوں کا دور ہمارے نظر کے سامنے ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے والوں کی جماعت ہمارے نظر کے سامنے ہے۔ مگر ابو بکر صدیق ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جنہوں نے دور مشرکانہ میں بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور ایسے حال سے اعلان کیا
آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں ہیں، تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر سلمہ یہ کہتی ہیں جب میں کبھی بھی دور جاہلیت میں معبودان باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہتی تو میرے پیٹ کے اندر درد پیدا ہو جاتا اور میں اپنے سر کو غیروں کے سامنے جھکا نہیں پاتی۔ جب پیارے ابو بکر کا دور آیا اور آپ مکمل چلنے پھرنے لگے تو کسی نے کہا اے ابو بکر، میں نے یہ سنا ہے آپ اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اپنے پیر کو پھیلا دیا کرتے تھے اور آپ کی ماں غیر خدا کے سامنے سر کو جھکاتی نہیں تھی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو پیارے ابو بکر یہ کہتے ہیں ہاں میں اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا، میری ماں جب غیر خدا کے سامنے سر کو جھکانا چاہتی تو مجھ کو آواز دی جاتی تھی، اے میرے بندے تو اے خدا کو پوجنے والا ہے، اے خدا کے سامنے سر کو جھکانے والا ہے۔ اتنا سننا ہوتا تھا، میں اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا، پیر کو پھیلا دیتا تھا اور میری ماں اپنے سر کو غیر کے سامنے جھکانے سے رک جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے، اور آپ کے 4 سال کے دور میں جو مناظرہ آپ نے کیا ہے وہ لمبی تفصیل ہے، اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی رفعت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم حضور کے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ملک شام میں گیا تجارت کی غرض سے، تو وہاں میرے کان میں آواز آئی کہ مکے کی سرزمین پر کوئی ایسا انسان ظاہر ہو گیا ہے جس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ 2 صحابی ہیں، ایک کا نام حضرت زبیر ہے جو زا سے لکھا جاتا ہے، اور ایک کا نام جبیر بن مطعم ہے جو جیم سے لکھا جاتا ہے۔ تو میں حضرت زبیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حضرت جبیر بن مطعم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ملک شام میں تھا، تو ملک شام میں رہ کر کے جب میرے کان میں آواز آئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، چلتے ہیں مکے کی سرزمین پر، دیکھتے ہیں کون ہے جو اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ کہتے آگے چلتا رہا تو یہاں تک کہ ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد میں کہا جو بنی اسرائیل کے قوم کا تھا، اور آنے کے بعد میں کہا اے جانے والے، مکہ جانے سے پہلے جو نیوز ہمارے کان میں آئی ہے کہ مکے میں کوئی نبی پیدا ہو گیا ہے، تو چل ہمارے قوم کے لوگوں نے ایک گھر کے اندر تمام نبیوں کی شبیہوں کو جمع کر رکھا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ آخری پیغمبر کی شبیہ بھی جو کتابوں میں ذکر ہے اس انداز سے ہمارے قوم کے لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ اچھا چل، اگر تو تصویر کو دیکھے گا تو کیا تجھے پتا چل جائے گا کہ مکے کا رہنے والا انسان جس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، کیا ان شبیہوں میں سے کوئی شبیہ تجھے نظر آتی ہے؟ کہا چلیے دکھائیے۔ حجرے کے اندر لے گیا، روم کو کھولا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ نبی تک تمام کی شبیہوں کو دیکھا۔ کہا ان میں سے کوئی چہرہ ہے مکے کے اس مرد کا؟ کہا نہیں، اس میں کوئی چہرہ نہیں ہے۔ جبیر بن مطعم یہ کہتے ہیں میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ چلو یہاں تو کوئی شبیہ ایسی نظر نہیں آتی ہے، میں مکے کی سرزمین پر پہنچوں گا اور جس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے تو ان سے میں کہہ دوں گا میں نے شبیہوں کو دیکھی ہے، نبیوں کی جو کتابوں میں ذکر ہے، ایسی کوئی شبیہ یہاں دکھائی نہیں دیتی، لہٰذا آپ نبی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا، روم سے باہر نکلا تو دکھانے والے نے کہا بھائی ابھی ذرا قدم کو روک لے، ایک روم اور ہے اس کو بھی دیکھ لے۔ میں جب دوبارہ روم میں گیا تو میں نے دیکھا، شبیہوں کو دیکھا، لیکن کوئی شبیہ ان کے چہرے سے ملتی نظر نہیں آئی۔ میں الٹے قدم نکلا تو دکھانے والے نے کہا جلد بازی مت کر، تو کیوں اتنی اجرت کر رہا ہے، ایک روم آخری روم ہے اس کو بھی دیکھ لے۔
کہا گیا جب کھولا گیا تو میں نے دیکھا تو اس روم کے اندر ایک شبیہ جو نظر آ رہی تھی تحریروں کے ذریعے سے بنی ہوئی تھی، تو میں نے کیا دیکھا؟ ساری شبیہیں دیکھی تو سب اندھیرے میں تھے، لیکن جب میں آخری روم کی شبیہ میں آیا تو وہاں اجالا ہی اجالا نظر آیا۔ میں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا ہاں واقعی یہ شبیہ ایسی نظر آتی ہے جو عبداللہ کے بیٹے کی طرح ہے، آمنہ کے لال کے نور نظر کی طرح ہے۔ لیکن اے دکھانے والے ذرا یہ تو بتا دے، شبیہ تو نے بتا دی۔ میں نے آدم کو دیکھا، آدم کی شبیہ اکیلے تھی۔ نوح کو دیکھا، نوح کی شبیہ اکیلے تھی۔ ذوالکفل کو دیکھا، ذوالکفل کی شبیہ اکیلے تھی۔ موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کی شبیہ اکیلے تھی۔ ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم کی شبیہ اکیلے تھی۔ اور اسماعیل کو دیکھا، اسماعیل کی شبیہ اکیلے تھی۔ عیسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کی شبیہ اکیلے تھی۔ لیکن آخری محمد ابن عبداللہ کی شبیہ کو تو نے دکھایا تو ان کی شبیہ تو اکیلے نہیں ہے، ان کے قدموں میں کون بیٹھا ہوا ہے، ان کے قدموں میں کون جھکا ہوا ہے؟ تو دکھانے والے نے کہا، ہمارے آبا نے کہا ہے، ہمارے اجداد نے کہا ہے، وہ نبی آخر الزمان جو اپنے نبی ہونے کا اعلان کرے گا وہ مکے کی سرزمین پر ہوگا، اور جو بیٹھا دکھائی دے رہا ہے وہ نبیوں کا سردار ہوگا، جو ان کے قدموں میں جھکا ہے ان کا چار یار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیر طریقت، ذکر صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تو کہتے ہیں جو ان کے قدموں میں بیٹھے یہ کوئی اور نہیں، ان کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا تذکرہ حضور کے ساتھ اور دھرم کے لوگوں نے پہلے بھی کر رکھا ہے۔ گویا کہ حضور کے ساتھ ابو بکر وہاں بھی تھے، اور پیارے ابو بکر کہاں کہاں حضور کے ساتھ ہیں۔ جب اسلام لانے کی باری آئی تو میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا اے نبی یہ دو جہاں کچھ نشانی بتائیے، کچھ معجزات بتائیے۔ تو ہم سب کے حضور کہتے ہیں اے ابو بکر کیا وہ معجزہ کم ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا؟ ملک شام میں کیا معجزہ دیکھا تھا کہ ایک ستارہ آسمان سے نازل ہوا اور ان کی گود میں آ گیا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو راہب کے پاس پہنچے تو راہب نے کہا کہاں سے ہو؟ کہتے مکہ سے۔ کیا نام ہے؟ میرا نام ہے عبدالکعبہ۔ یہ دور جاہلیت کا آپ کا نام تھا، حضور نے ان کا نام ابو بکر عتیق رکھا، اور ایک روایت میں کہ عبداللہ رکھا۔ سرکار نے نام کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں مکہ سے ہوں۔ نام کیا ہے؟ عبدالکعبہ۔ کس قبیلے سے ہو؟ کہا قریش سے۔ کہا خوشی ہو، مبارک ہو، مکے کی سرزمین پر آخری نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ مبارک بادی کیوں پیش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تم ان کا کلمہ پڑھو گے، سب سے پہلے ان کی غلامی میں تم جاؤ گے، اور ان کے ایسے رفیق رہو گے کہ غار میں بھی تم ان کے رفیق رہو گے، مزار میں بھی تم ان کے رفیق رہو گے۔ اور حضور کے ساتھ کتنے رہے؟ حضور کی صحابیت اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے حاصل ہو گئی، چاہے وہ 1 گھنٹے کی ہو، چاہے 1 دن کی ہو، چاہے 1 مہینے کی ہو، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو وہ صحابی ہو گیا۔ 1 لمحے کے لیے بھی دیدار مصطفیٰ پایا گیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ صحابی ہو گیا۔ لیکن پیارے ابو بکر کے صحابیت کو سلام کہ اللہ نے آپ کو یہ شان دی ہے کہ جب سے آپ نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے اس دور سے لے کر آج تک حضور کے ساتھ ہیں۔ کیسے ہیں؟ سفر میں ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں، غار میں ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں، اور مزار میں بھی ہیں تو آج حضور کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو
دو سفر ایسی نصیب فرمائی ہے جو آپ کے سیرت پاک پر سب سے بھاری بھرکم ابھری ہوئی سفر نظر آتی ہے۔ ایک سفر سفر معراج مصطفیٰ ہے اور ایک سفر سفر ہجرت مصطفیٰ ہے۔ دونوں سفروں کو دیکھا جائے تو دونوں سفر میں یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آیا کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہجرت کے سفر میں دیکھا جائے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی، کائنات کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے معراج کے سفر کو نظر میں رکھے کہ معراج کی سفر میں اللہ نے اپنے محبوب فرشتے جبریل امین کو حضور کو لینے کے لیے بھیجا، اور ہجرت کی سفر میں اللہ نے اپنے محبوب کو ابو بکر کو لینے کے لیے بھیجا۔ معراج کی سفر میں اللہ نے اپنے حبیب کی سواری کے لیے براق کو بھیجا، اور ہجرت کی سفر میں اللہ نے اپنے حبیب کی سواری کے لیے ابو بکر کو بنایا۔ معراج کی سفر میں جب نبی دو جہاں عرش اعظم سے آگے لامکاں پہ پہنچے تو بیان فرماتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہوئی تو مجھ کو میرے یار ابو بکر کی آواز سنائی دی۔ اور ہجرت کی سفر میں نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے ملال محسوس ہوا تو مجھے میرے یار ابو بکر کی صحبت و رفاقت یاد دلائی گئی۔ تو دونوں سفروں میں پیارے ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور ایسی شان ہے کہ ایک وہ مواقعہ ہے حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کا کہ یہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کی سفر میں ہم سب کے آقا نے اپنے بستر پر سلایا اور چادر اڑھایا۔ اے علی چادر اوڑھ لو، سکون سے سو جاؤ، صبح اٹھنا، مکے کے لوگوں کو ان کی امانت دے کر کے تم بھی ہجرت کر کے یثرب آ جانا۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی نے کہا۔ حضرت علی کو بستر دیا اور حضرت ابو بکر کو اپنی ذات دے دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حال کیا ہوتا ہے کہ حضرت علی کو نبی دو جہاں نے چادر اڑھائی اور نبی دو جہاں کو ابو بکر نے ہجرت کی رات میں چادر اڑھائی۔ کہیں گے کیسے؟ جب نبی دو جہاں یثرب کی سرزمین پر پہنچنے لگے تو حال یہ تھا کہ لوگ جو مصافحہ کے لیے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، مصافحہ کرتے، تو ابو بکر کا حال کیا تھا کہ وہ سب کے ہاتھ کو پکڑ کر کے حضور کے ہاتھ سے ملا دیتے تھے۔ گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت اور نبی کے مابین ایک وسیلہ ہے، مزاج مل رہا ہے۔ جس کو نبی سے ملنا ہے ابو بکر سے ملنا ہی پڑے گا۔ ابو بکر سے جو نہیں ملے گا وہ نبی سے مل نہیں سکتا ہے۔ ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی دو جہاں سے ملایا، اور ایسے حال جب ہو گئے کہ لوگ زیادہ جب ابو بکر کی طرف بڑھنے لگے تو پیارے ابو بکر اپنے آقا کے ہاتھ سے ہاتھ لگا کر کے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور نبی دو جہاں کے جسم اطہر پر ایک چادر اڑھا دیتے ہیں اور مزاج دے رہے ہیں چادر اڑھانے والا غلام ہے، جس کو چادر اڑھائی گئی وہی تو رسولوں کا امام ہے۔ تو یہ پیارے ابو بکر تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت، ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی محبت 2-4-10 منٹ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ اسلام سے اگر پیارے ابو بکر کا نام نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ ادھوری ہو جائے گی۔ اور ان صحابہ کے اندر بڑی محبت تھی۔ آج رافضی خیال کے لوگ یہ کہتے ہیں صرف علی علی کرو کام بن جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علی علی کرنے سے علی نہیں ملیں گے،
پیارے نبی دو جہاں انیس بے کساں کے پیارے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کا سامنا مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں ہو گیا. دونوں آمنے سامنے ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے علی سے مسکرانے لگے. جیسے ہی مسکرائے تو علی شیر خدا کہتے بھائی مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو پیارے ابو بکر یہ کہتے ہیں میں مسکرا یہ رہا ہوں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جنت میں وہی جائے گا جس کو پیارے علی جنت کی ٹکٹ دیں گے. تو میں یہ سن کر کے مسکرا رہا ہوں کہ میرا بھائی علی جنت کی ٹکٹ دے گا تبھی جنتی جنت میں جائے گا. تو پیارے علی کہتے ہیں اے میرے بھائی ابو بکر دونوں عالم کے سرکار نے یہ تو سب کے سامنے فرما دیا ہے لیکن میرے آقا نے مجھ سے یہ فرمایا ہے اے علی جنت کی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت بسی ہوگی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیر طریقت، عظمت صحابہ اکرام، نعرے تکبیر. سبحان یہ اللہ. پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے اور کتنی محبت. سبحان اللہ. 5000 فٹ کی دوری پر ہے غار ثور جہاں پیارے ابو بکر صدیق حضور کو لے کر کے گئے تھے. اور کس عمر میں لے کر کے گئے تھے؟ جب 2006 میں یہ ناچیز گیا غار ثور تک پہنچا. ہمارے غلام رسول بھائی ادے پور کے جو مکہ شریف میں رہتے تھے اپنی گاڑی سے لے کر کے پہاڑ کے کنارے لے جا کر چھوڑ دیا. کہا حضرت بہت دور ہے. ہم نے کہا کتنا بھی دور ہو جانا تو ہے. کہا پانی لے لیجئے، کیلا لے لیجئے، ایپل لے لیجئے. سب لے کر کے آئے تھے. نمکین دیا انہوں نے. 4-6 لوگ ہم لوگ چل رہے تھے لیکن کئی جگہوں پر بیٹھے، پانی پیا، کچھ کھایا، پھر جا کر کے وہاں تک پہنچے. اور اس کے بعد میں پھر سلام پیارے ابو بکر صدیق کو. کیا بات. سبحان اللہ. ماشاءاللہ وہاں بیٹھ کر کے نماز بھی آپ پڑھ سکتے. وہاں پہنچا گیا. لیکن اتنی بلندی پہ جانے کے بعد میں 2006 میں جا کر کے یہ ناچیز تھک گیا تھا. لیکن میرے ابو بکر صدیق عتیق کی عمر مقدس جس وقت حضور کو لے کر کے جا رہے تھے تقریباً 50 سال کی تھی اور سرکار کے حیات ظاہری کی عمر تقریباً 52 یا 53 سال کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق آقا سے عرض کرتے آقا راستہ بڑا سنگلاخ ہے، راستے بڑے خطریلے ہیں، حضور میرے کندھے مقدس پر سوار ہو جائیں. جب آقائے بطحا نے علی شیر خدا مشکل کشا سے کہا تھا اے علی میرے پاس آؤ، جو کعبے کے اندر پتھر ہیں ان کو باہر نکالو. تو علی شیر خدا کہتے حضور میں اپنے قدم کو آپ کے گردن پر رکھوں یہ ہو نہیں سکتا ہے، آپ کو میں اٹھاتا ہوں. تو ہم سب کے حضور نے کہا تھا علی تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، مگر ہجرت کی رات میں دیکھتے ہیں جب پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا سے عرض کی ہے تو میرے آقا یہ نہیں فرماتے ابو بکر تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ پیارے ابو بکر کے کندھے پر ہم سب کے آقا سوار ہوتے ہیں اور پیارے ابو بکر آقا کو لے کر کے جا رہے ہیں. اور جب چلتے ہیں تو چلنے کا انداز کیا ہے، پیروں کو لوگ جمع کر کے چلتے ہیں، لیکن عاشق کے چلنے کے حال کو دیکھو کہ ابو بکر پیروں کو اٹھا کر کے، ایڑیوں کو اٹھا کر کے پنجوں کے بل چلتے جا رہے ہیں. چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے جب پیارے ابو بکر چلتے ہیں تو کبھی نبی دو جہاں کے سیدھے پیر کو چومتے ہیں، کبھی الٹے پیر کو چومتے ہیں. عاشق جب چومتا جا رہا ہے تاریخ یہ کہتی ہے اے ابو بکر کیا کرتے ہو؟ کہتے ہمت جواب دیتی ہے میں سیدھے پیر کو چومتا ہوں، ہمت آ جاتی ہے. اور جب پاؤں لڑکھڑاتے ہیں الٹے پیر کو چومتا ہوں میرے پیر میں طاقت آ جاتی ہے. یہ پیارے ابو بکر آقائے دو جہاں کو لے کر کے پہنچے. لمبا واقعہ ہے غار ثور کا، سانپ والا واقعہ. لیکن جب حضور کو حجرے کے اندر لے کر کے گئے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، پھر آقا سے عرض کرتے آقا پیاس، العطش العطش العطش.
پیارے ابو بکر کو معلوم ہے کہ ساتھ میں آیا ہوں پانی نہیں ہے، مگر پھر بھی آقا سے پانی طلب کرتے ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں جن کے ساتھ آیا ہوں ان کے قبضہ اور اختیار میں دنیا کی ساری چیزیں ہیں۔ جیسے ہی نبی دو جہاں نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا، تو نبی دو جہاں نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر اذهب الی صدر الغار، اے ابو بکر غار کے کنارے چلا جا اور پانی پی کر کے آ جا۔ پیارے ابو بکر کہتے میں گیا تو غار کے کنارے مجھے چشمہ جاری ملا، میں نے پانی پیا تو آئے تو حضور کہتے، ابو بکر پیاس بجھا لی؟ عرض کرتے، ہاں آقا میں نے پانی پی لیا۔ ابو بکر پانی کیسا پایا؟ تو کہتے ہیں آقا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار پایا۔ اے ابو بکر یہ کہاں کا پانی ہے؟ عرض کرتے اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ یہ مجاز صحابہ کی جماعت کے پیشوا ابو بکر صدیق دے رہے ہیں، اور یہی عقیدہ تو اہل سنت و جماعت کا ہے کہ کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ جیسے ہی ابو بکر نے کہا تو میرے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں، اے ابو بکر جب تم نے پانی کو طلب کیا تو میں نے اپنے رب سے کہا، میرے مولا میرے یار نے میری محبت میں پیاس میں لبریز ہو گیا ہے، اس کو آب کوثر کا پانی پلا دے۔ تو اے میرے ابو بکر یہ دنیا کا پانی نہیں ہے بلکہ یہ آب کوثر کا پانی ہے، جس کو اللہ کے فرشتے نے جنت کے کوثر کے دھارے سے ملا کر کے چشمے کو جاری کر دیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اے آقا میری یہ شان اللہ کی نظر میں ہے۔ تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے، ابو بکر تیری شان تو ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص 70 نبیوں کے برابر عمل لے کر کے آ جائے اور اس کے سینے میں تیرا بغض ہو، تیرا کینہ ہو، تو اس کو جنت کی ہوا نہیں لگے گی۔ پیارے ابو بکر نے جب غار کو صاف کیا تھا تو میرے آقا نے ایک خوشی کی خبر دی تھی، اور وہ خوشی کی خبر کیا ہے؟ سرکار بیان فرماتے، ابو بکر آج تو نے میرے لیے غار کو صاف کیا ہے، میں نے تیرے لیے سب کے سینے کو صاف کر دیا ہے۔ آقا میں سمجھا نہیں، تو آقا کہتے ہیں، اے ابو بکر جب تو نے غار کو صاف کیا تو میں نے سب کے سینے کو صاف کر دیا۔ جس کے سینے میں تیری محبت ہوگی اسی کے سینے میں تیرا نبی بسا ہوگا، تیرا نبی موجود ہوگا۔ پتہ یہ چلا جو صرف ذکر علی کرتے ہیں، ذکر ابو بکر نہیں کرتے، ذکر صحابہ نہیں کرتے، ان کے سینے میں میرے مصطفیٰ نہ کل تھے نہ آج ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ علی علی کرتے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے تو سینے کو کوڑتے ہیں، ان کے سینے پر مار پڑتی ہے۔ لیکن جن کے سینے میں ابو بکر و علی ہے، عثمان و حیدر ہے، نبی پاک کے نواسے حسن و حسین ہے، ان کے سینے پر مار نہیں پڑتی ہے، اللہ کے رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ تو یہ جس کے سینے میں صحابہ کی محبت ہوگی، صحابہ کا پیار ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ یہی پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے ایک رشتے کا اہتمام اور انتظام کیا۔ وہ رشتہ علی شیر خدا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ کی شادی کے لیے جو کوشش حضرت ابو بکر نے کی اور حضرت عمر نے کی ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ صحابہ کے اندر کتنی محبت تھی، یہ بڑی اہم اور پیاری باتیں ہیں۔ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کی ایک شہزادی ہیں جن کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا، تو گویا کہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا حضرت عمر فاروق کے سسر ہوتے ہیں، اور حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہوتے ہیں۔ اور ایک جہت سے یہ دیکھا جائے کہ حضرت نبی پاک صاحب الاولاق کے سسر جو ہے حضرت عمر فاروق ہیں،
اور حضرت عمر فاروق کے داماد ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار ہیں۔ اور پھر ایک جانب اور دیکھتے ہیں کہ نبی دو جہاں کے داماد علی شیر خدا مشکل کشا ہے۔ تو یہ تین داماد ہیں۔ اور سسر کی نیت سے دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نمایاں شان رکھتے ہیں کہ حضور کی شہزادی یعنی حضرت ابو بکر صدیق حضور عتیق کی شہزادی سرکار کے نکاح میں گئی تو حضرت ابو بکر کے داماد ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار ہوتے ہیں۔ اللہ نے پیارے ابو بکر کو ایک شرف ایسا دیا ہے کہ سارے انسانوں میں یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے۔ وہ شرف کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کی 4 نسلیں تسلسل کے ساتھ حضور کی صحابیت سے مشرف ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے حضرت ابو بکر کے والد محترم بعد میں اسلام لائے جن کا نام عثمان ابو قحافہ ہے، وہ خود حضور کے صحابی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے صحابی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن یہ خود حضور کے صحابی، اور حضرت عبد الرحمن کے بیٹے حضرت محمد یہ خود حضور کے صحابی، یعنی 4 نسلیں حضور کی صحابیت سے مشرف ہیں۔ اور عورتوں کی جانب دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر کی ماں وہ سرکار کی صحابیاں، حضرت ابو بکر کی زوجہ وہ سرکار کی صحابیاں، حضرت ابو بکر کی شہزادیاں وہ سرکار کی صحابیاں، حضرت ابو بکر کی بہویں وہ حضور کی صحابیاں۔ محبت مصطفیٰ میں اتنے لبریز رہتے تھے جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ تو حضرت علی کا رشتہ جو سیدہ فاطمہ سے ہوا، اس رشتے کے اندر اہم رول اگر کسی کا ہے تو اس رول کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسری بیوی سے جو بیٹے ہیں جن کی پیداوار ہوئی تو انہوں نے حضور کے 3 خلفاء کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام رکھا۔ ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ یہ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کو نبی کے یاروں سے اتنی محبت تھی کہ اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھا۔ اب جو لوگ مشن علی کو چلاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو تو علی کی محبت میں ان کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر کے نام پر رکھیں، عمر کے نام پر رکھیں، عثمان کے نام پر رکھیں۔ مگر وہ ایسا کرتے نہیں، ان کو تو بغض صحابہ سے مطلب ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں جو حضور کے یاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔